محبت کے ساتھ درود کا تحفہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ آپ کے سینے میں نبی کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یار بولو، ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کی محبت سے بڑھ کر دولت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ عین ایمان ہے، عین ایمان نبی کی محبت۔ میں شعر دینا ملاحظہ فرمائیں، پیشگی کے ساتھ ایک بار کہہ دے سبحان اللہ۔ آواز سمجھ جائیے گا، ہمارے شہنواز بھائی اور غلام جبریل بھائی بہت اچھی آواز کے مالک ہیں الحمدللہ۔ رب نے مجھے بھی جو نوازا ہے، بس یہ دعا کرے کہ مولا اسے قیامت تک سلامت رکھے، جو بھی اللہ کا شکر ہے۔ شعر ملاحظہ فرمانے کہ نبی کے عشق میں دولت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں۔ اگر نبی کے عشق کی دولت ہے تمہارے پاس، مال ہے یا نہ ہو، سونا ہے یا نہ، چاندی ہے یا نہ، زیورات ہے یا نہ، پیسہ ہے یا نہ، بینک بیلنس ہو یا نہ ہو، اگر نبی کی محبت سب کچھ ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائے، نبی کے عشق، نبی کی عشق کی، نبی کے عشق کی دولت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں۔ نبی کے عشق کی، نبی کے عشق کی دولت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں۔ ارے وفا کی راہ میں غیرت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں۔ وفا کی راہ میں غیرت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں۔ ارے لگا تو جان کی، لگا تو جان کی بازی حضور کی خاطر، لگا تو جان کی بازی حضور کی خاطر۔ کیا ارے رسول پاک کی عزت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں۔ نعرے کا جواب دے، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، مذہب اہل سنت علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ، بہت ایک بار بول کے دکھاؤ، بہت ایک بار کہہ دے نا سبحان اللہ۔ لگا دو جان کی بازی حضور کی خاطر۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ تیار کتنے لوگ ہیں؟ آئے ہائے، سب کے سب نبی پہ جان قربان۔ یہی جذبہ آپ رکھیے گا، قسم خدا کی یہ جذبہ جب لے کر کے ہم میدان میں اتریں گے نا، پسینے چھوٹ جائیں گے۔ اور چھوٹ جائیں گے نہیں، چھوٹ گئے، اچھوں کے چھوٹ گئے، چھوٹ گئے جو نبی کی محبت پہ اپنے تن من دھر کو قربان کر کے بیٹھا۔ اے جانتے ہو جعفر بھائی بڑے لائق سے مبارکباد ہے، دنیا والوں کو بتا رہے، اے دنیا والوں دیکھ لو، ہم نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، سب سے بڑا خوشی کا دن ہے، اور اس دن میں بھی اپنے محبوب کی محفل سجائے بیٹھے۔ بہت کم ہوتا ہے، شادیوں میں بہت کم ہوتا ہے۔ کیا کہنے، شادیوں میں آج کل کے ہوتا ہے کہ لے دھم دھم، اور آج کل کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، بہنائی فون کرتا ہے، فلانے فون کرتے ہیں، جیسے سنا کہ ہمارے فلانے کے یہاں شادی ہے، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرے خالو میرے فلاں جان پروگرام کا خرچہ میری طرف سے ہوگا۔ بولو اگر آپ کے گھر میں ہو تو بتاؤ، جب ہمارے لوگوں کے گھر میں ہو تو پروگرام کا خرچہ، اب کہتے ہیں کہ وہ حق کا خرچہ کہے گا۔ اب یہاں پتہ نہیں چل رہا، ہمارے یہاں پردہ چلتا ہے۔ اب تو ایک نئی بات شروع ہو گئی ہے کہ فاحشہ کو لا کر کے وہاں نچواتے ہیں۔ اللہ اللہ، ہمیں مصطفیٰ کی سنت کو تو زندہ کر رہا، نچوانے کے لیے۔ اور یاد رکھ لینا، جس جس کی شادیوں میں یہ فاحشہ ناچی ہے، آنے والے وقت میں وہ جو تمہاری بہویں ہیں وہ تمہیں اپنی انگلیوں پہ نچاتی نظر آتی۔
یہ جو ہے جعفر بھائی لائی سے مبارکباد ہے، دنیا والوں کو بتا دیا کہ اے دنیا والوں، دیکھ ہم مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، آقا کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ جب نبی کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، کیوں نہ اس پیغمبر کے ذکر کی محفل کو سجا لیا جائے۔ یہ صرف بتایا نہیں بلکہ کر کے دکھا دیا کہ دیکھ ہم مصطفیٰ کے ذکر کو کرنے کے لیے مولانا عبد القادر کو بھی بلائیں گے، حافظ تعظیم کو بھی بلائیں گے، قاری منیر کو بھی بلائیں گے، قاری شہنواز کو بھی بلائیں گے، قاری غلام جبریل کو بھی بلائیں گے، اپنے مساجد کے اماموں کو بھی بلائیں گے، تاکہ قیامت میں یہ گواہی دے کہ پروردگار خوشی کا موقع تھا مگر جعفر بھائی تیرا تیرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شہنشاہ خطاب۔ سبحان اللہ۔ اگر دیکھیے میں نعت نہیں پڑھوں گا، شہنواز بھائی پڑھ کے چلے گئے، پھر پڑھیں گے، سنیں گے آپ۔ تو ہم نے منتر دیا، ابھی آپ کو بتائیں گے، آپ بیٹھ کے سنجیدگی کے ساتھ سنیے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑا لطف آئے گا۔ قرآن کی آیت پڑھی، اللہ رب القدیر نے قرآن میں فرمایا، رب نے قرآن دیکھو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی، بولو شک و شبہ کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا صاحب موقع شادی کا ہے، آپ پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، میں نے ہر موضوع کا جز پڑھ دیا، یہ کہہ دیا کہ وہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ کی، اے تھوڑی نماز اللہ، اگر کوئی کہے ہے تو وہ ایمان سے بولو یار، بول کے دکھا دو یار، پٹھانن بنوا لو، بول کے دکھا دو ایمان سے خارج۔ اب وہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ علامہ صاحب سے پوچھ لیجئے گا، یہ علامہ عبد القادر صاحب سے پوچھ لیجئے گا، کیونکہ انہوں نے بخاری پڑھا ہے، یہ میرے ساتھ میں بھی پڑھے ہیں، انہوں نے بخاری بھی پڑھا ہے، ترمذی بھی پڑھا ہے، بیضاوی بھی پڑھا ہے، مسلم بھی پڑھا ہے، ابن ماجہ بھی پڑھا ہے۔ آپ ان سے پوچھ لیجئے بخاری شریف کے اندر کوئی ایسی حدیث ہے جہاں پر یہ ذکر ہے، یہ بتایا گیا ہو کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے؟ آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی، کوئی عبارت نہیں ملے گی، مسلم میں نہیں ملے گی۔ لیکن ملت کے نوجوانوں، ابھی آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بخاری میں شک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترمذی میں شک ہے، نہ آپ بے فکر ہو کے بیٹھیے گا، میرا ایمان اور عقیدہ وہاں نہیں جا رہا۔ آپ یہ دیکھیے رب نے قرآن میں فرمایا وہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ان کتابوں سے علماء کرام سے دین کی کتابوں کے بارے میں پوچھیں گے، جب ایک چترویدی کو بلائے ہو تو آؤ ہم تمہیں اتروید لے کے چلتے ہیں، چلو رگ وید لے کے چلتے ہیں، چلو یجروید لے کے چلتے ہیں، چلو شام وید لے کے چلتے ہیں، چلو گیتا لے کر کے چلتے ہیں، چلو رامائن لے کے چلتے ہیں، چلو بھوشپوار لے کے چلتے ہیں، چلو 18 پران لے کے چلتے ہیں، چلو منی اسمرتی لے کے چلتے ہیں۔ ارے چھوڑو منی اسمرتی کو چھوڑو، چلو یم لوک میں چلتے ہیں، چلو پرلوک میں چلتے ہیں، اتل لوک میں چلتے ہیں، بھول لوک میں چلتے ہیں، یسل لوک میں چلتے ہیں۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی برہمار ہیں سارے برہمار کو دیکھ لو، اور جتنی بھی مخلوق ہے اور جتنی بھی شریعت ہے، جتنی بھی پستکیں دنیا میں اتاری گئی ہے، ساری پستکوں کو پڑھ لو، کسی پستک میں ایسا تذکرہ نہ ملے گا، ایسا مزہ نہ ملے گا، ایسا سواد نہ ملے گا، ایسا مہتوپورن کلام کوئی نہ ہوگا جو مصطفیٰ لے کے آئے اور خدا بھیجے، وہ کلام فرقان کے جیسا کوئی کتاب ہو، کوئی کلام اللہ۔ پورے برہمانڈ کو آپ رٹ پلٹ کے دیکھ لیں۔ اب سنیے گا، اسی گرنتھ کے اندر آیا لا الہ الا اللہ۔ ابھی جب ہم نے کتابیں ہماری ہندو بھائیوں کی کتابوں کو جب ہم نے پڑھا، سیم تو سیم ہے مگر سمجھنے کا فرق ہے۔ ہم نے کہا مہاراج جی ذرا تم بولو، تو مہاراج جی بولے لا الہ الا اللہ۔
لا الہ الا اللہ ہرڑے پاپا، بڑا کنفیوز ہو گیا، ہرڑے پاپا۔ میں نے کہا مہاراج جی ذرا ٹھہریے، ذرا اسکار کو بتائیے، یہ پٹھانن پوروا والے ہیں، ایک ایک بات سمجھ کے جائیں گے۔ میں نے کہا مہاراج جی بتائیے، تو انہوں نے کہا بڑا صاف صاف اسکار سے، لا الہ الا اللہ ہرڑے پاپا، یعنی اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیتا ہے اس کے پاپ، بولو پاپ، اور بولو اس کے پاپ۔ جب پنڈت جی نے اتنا کہا، ہم نے کہا علامہ عبد القادر صاحب، علامہ قاری منیر صاحب، ذرا آپ بتا دے تو یہ جواب دے گے اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا اس کے گناہ بھی دھل جاتے اور وہ جنتی ہو جاتا۔ وہ جنتی ہو جاتا۔ ادھر بھی وہی بات کہی جا رہی ہے، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفلحوا۔ آقا نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ادھر مہاراج جی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ہرڑے پاپا، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے پاپ ہرڑ ہو جائے، ہمارے پاپ نشٹ ہو جائے، ہمارے پاپ دھل جائے، ہمارے پاپ مٹ جائے، ہم نے جتنے کیا ہے سب ختم ہو جائے، جتنے ہمارے گناہ ہیں سب کے سب مٹ جائے، تو مہاراج جی کہنے لگے تمہیں پڑھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ ہرڑے پاپا۔ یہ انتہی منتر ہے، یہ سب کہیں نہیں پڑھا جاتا ہے، آخر وقت میں پڑھا جاتا ہے، یعنی پاپ کو ہرڑ کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھنا پڑے گا۔ یہی بات جب ہم نے ادھر پوچھی، وہ بولے اگر تیرے پاپ کو ختم کرنا ہے، گناہوں کو مٹانا ہے، اگر تجھے ایمان میں داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنا پڑے گا، محمد رسول اللہ پڑھنا پڑے گا۔ اب ہم